ਸੋਈ ਗੱਲ ਵੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਤਮਾਨਾਨ ਔਰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ اللہ تعالیٰ تھوڑے مسئلے جی الحمدللہ الحمدللہ لیکن آج کے لوگوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے میرے کئی لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں وہاں حق بنتا ہے اختلاف کرو لیکن گل یہ ہے کہ سانو اپنے اعمال بھی اور ساری نہیں جدوں تو اپنا چہرہ مورا کرے گا سنت کے مطابق تے پھر بسم اللہ حاضر کرو تسی اج دی غرض و غایت اور اج دا پروگرام جس واسطے اسی اتنے اج سارے دوست بیٹھے ساری نسبتاں بھی نے جماعت نال نسبت ہے ہاں ایسا جماعت نال ساری نسبت ہے اور معاشرہ ادو ہی بنتا ہے جدو اسی اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں سنگل تو معاشرہ نہیں بنتا قوماں بھی بننے واسطے سانو متحد ہونا پیندا اکٹھے ہونا پیندا اسی سلسلے چ آج کی مشتاق صاحب اسی آج دوست آج بیٹھے ہیں سارے ایدیاں ملٹیپل غرض و غایت ہو سکدیاں نے لیکن الٹیمیٹلی اسی ایک تصویر موتی ہیں اگر اسی سنگل ہو جائیں گے تو اس موتی کی کوئی ویلیویشن نہیں رہی اسی دیکھ لو گے وہ کسی نہ کسی دے حق تے آ جائے گا اور وہ مسلسل ذکر بھی ہوتا رہے گا تو اسی طرح ہی اسی جدو ایک جماعت نال جڑ جانے ہیں ساتھیاں نال جڑ جانے ہیں تے پھر ہیلے اب دیکھو ساڈے ضلع شہر کتنے اتفاق نے کتنے لوگ نے لیکن تانوں لوگوں نے کیوں کال کیتی گئی تانوں لوگوں نے کیوں انفارم کیتا گیا کہ تسی روئے رمبا ہوئے سارے معاملے تو اج اسی جس مقصد واسطے اکٹھے ہوئے ہیں ایک تو چلو یقین انہوں نے ملے بھی ہوں گے اقبال کشی صاحب دے والد محترم آج تو 48 ایئر 48 سال پہلے ہوئے جہاں خانی کو رخصت ہو گئی یقیناً لوگوں نے اختلافات بھی ہوں گے کرتے ہوتے ہیں جہاں جن میں اتنا لگا جاتا ہے انہوں نے بھی حق پہنچا مینوں بھی پہنچا فردن ہر بندہ وہ اختلاف کر سکتا ہے لیکن جتھے اسی جنیاں صلاحیتاں واسطے ایکٹیو بچوں دے رہا سا کہ جتنیاں صلاحیتاں اسی شفاء الملک علامہ حکیم محمد حسن کرشی 27 دسمبر 1896 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک طبیب، روحانی اور مذہبی شخصیت، مصنف، ماہر تعلیم اور انسان دوست تھے اور پوری زندگی پاکستان، اسلام اور طب کی خدمت کے لیے وقف رہے۔ انہوں نے 1948 میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان کی آزادی کی جد و جہد میں فرنٹ لائن سپاہی کے طور پر بھی سرگرم رکن رہے۔ شفاء الملک حکیم محمد حسن کرشی کی لگن اور مثالی محنت کا نتیجہ تھا کہ حکومت پاکستان نے یونانی، آیوویدک اور ہومیوپیتھک پریکٹیشنر ایکٹ 1965 کی منظوری دی، جس کے نتیجے میں طبی بورڈ وجود میں آیا اور طب کو باضابطہ طور پر منظور اور تسلیم کیا گیا۔ بحیثیت معالج آپ نے 20 لاکھ سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا۔ شفاء الملک حکیم محمد حسن کرشی ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کے بہت بڑے مداح تھے اور 1934 سے 1938 تک ان کے ذاتی معالج رہے۔ 1946 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے انہیں شفاء الملک کا خطاب دیا۔ حکیم محمد حسن کرشی 1917 میں طبیہ کالج دہلی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ طب کے پیشے سے لگن کی وجہ سے وہ 1918 میں طبیہ کالج بمبئی کے پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1920 سے 1946 تک شفاء الملک طب ریسرچ کمیٹی کے سرگرم رکن رہے۔ قیام پاکستان کے بعد طب اور طبیب کی مزید ترقی کے لیے بڑی تعداد میں ورکشاپس اور سیمینار کی صدارت کی۔ شفاء الملک نے ہمیشہ پیشہ ورانہ اور قومی ذمہ داریاں نہایت لگن سے نبھائیں۔ انہوں نے ہمیشہ بہت فعال، مثبت، مثالی اور یادگار کردار ادا کیا۔ خاص طور پر طب سے وابستہ تمام لوگوں کے پیشہ ورانہ فائدے کے لیے بہت کام کیے۔ طبیہ کالج لاہور کے 26 سال پرنسپل رہے، انجمن حمایت الاسلام والے کالج کے 26 سال پرنسپل رہے۔ وہ کالج اب بھی لاہور میں ہے۔ 17 مارچ 1968 میں کرشی دواخانہ کا باقاعدہ افتتاح محترم مفتی اعظم امین الحسینی نے کیا۔ کرشی دواخانہ میں اپنی پیشہ ورانہ نہایت خوش اسلوبی اور کامیابی سے نبھاتے رہے۔ 1970 میں ماہنامہ قومی صحت کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے اور بالآخر زندگی کا سفر ختم ہوا۔
6 دسمبر 1974 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 1974 کو حکیم محمد حسن کرشی صاحب کی خواہش کے مطابق انسانیت کی فلاح و بہبود اور بالخصوص ضرورت مندوں اور غریبوں کے لیے بیگم شفاء الملک نے 1994 میں کرشی فاؤنڈیشن کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ خیراتی یونٹ کسی بیرونی امداد کے بغیر قائم کیا گیا۔ کرشی فاؤنڈیشن ڈسپینسریز، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹرز کے طور پر کام کر رہی ہے۔ کرشی فاؤنڈیشن ہائی سکولز اور ووکیشنل ٹریننگ ٹیکنیکل سینٹر میں بھی لوگوں کی خود کفالت میں مدد کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ کرشی فاؤنڈیشن نے طبی اداروں میں علم کے فروغ کے لیے کتاب الصحت، کتاب الحج، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب الکلیات اور قومی صحت جیسی کتابیں شائع کیں۔ کرشی فاؤنڈیشن بیواؤں اور ضرورت مندوں اور غریبوں کی مالی امداد کے علاوہ مختلف ہسپتالوں اور دینی مدارس کو بھی مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان صدقہ جاریہ کی بدولت علامہ حکیم محمد حسن کرشی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان طبی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اور سلطان طبیہ کالج کے مقام پر ہم سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج کا اکٹھے ہونے کا مقصد جناب شفاء الملک حسن کرشی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اور ان کی ہدایات اور ان کی چھوڑی ہوئی روایات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ جو ہمارے پاکستان کے ادارے کام کر رہے ہیں، جو طبیہ کالجز کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں شفاء الملک جیسے لوگ نہ ہوتے اور یہ طب اور طبیب کی فلاح کے لیے کام نہ کرتے اور ان کی سرپرستی نہ کرتے تو شاید آج طب اور طبیب بہت ہی مشکلات اور بڑے ہی مشکل حالات سے دوچار ہوتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہم پہ ہے، وہاں پہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ کرشی فاؤنڈیشن نے اور بالخصوص ان کے بیٹے اقبال کرشی صاحب اور ان کے جو آگے میں اگر نام نہ لوں جناب پروفیسر حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کا، جو ہمارے صدر نیشنل کونسل فار طب ہیں، جس طرح انہوں نے اس بوٹے کی آبیاری کی ہے، جس طرح پودے کی آبیاری کی ہے، جس طرح کرشی انڈسٹری اور بالخصوص طب اور طبیب کی فلاح کے لیے ملک کے طول و عرض میں جس طرح جناب محمد سلیمی صاحب نے کام کیا ہے، ایک ٹیم کی صورت میں اپنے دوستوں کو ساتھ ملاتے ہوئے، اور پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ 75 سالہ تاریخ میں آج تک ایسے نہیں ہوا جتنا کام جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کی قیادت میں ہوا ہے، اور بالخصوص ان 4 سے 5 برسوں میں جو میں نے دیکھا ہے، ان 4-5 برسوں میں، کیونکہ میں بذات خود ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہوں اور میری 35 سالہ جو زندگی ہے وہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں گزری ہے، آج بھی پریکٹس میں ہومیوپیتھی کی کرتا ہوں۔ لیکن طب اور طبیب کی فلاح کے لیے جو ڈویژن گجرانوالہ میں جو ہم کام کر رہے ہیں، اور جو بالخصوص ان 4 سے 5 سالوں میں اور ڈویژن گجرانوالہ میں ہم، کیونکہ ہمارے سرپرست جو ہمارے قائد ہیں حکیم ضیاء اللہ فتح گڑھی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت، شفقت، پیار، ان کی دعاؤں اور ان کی رہنمائی کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ ان کی سربراہی میں ہم پورے ڈویژن گجرانوالہ میں، خواہ وہ سیالکوٹ ہو، خواہ وہ ناروال ہو، منڈی بہاولدین ہو، یا گجرات ہو، یا حفظ آباد ہو، گجرانوالہ ہو، اس میں انشاءاللہ پوری آب و تاب کے ساتھ، اور مجھے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ الحمدللہ بڑے وثوق کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں کہ جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب صدر نیشنل کونسل فار طب کی قیادت میں اور جناب حکیم ضیاء اللہ فتح گڑھی صاحب کی قیادت میں ہم ڈویژن گجرانوالہ میں جو کام کر رہے ہیں، الحمدللہ پورے پاکستان میں اتنے زور شور کے ساتھ کام نہیں ہو رہا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کو، میرے ساتھیوں کو ہمت دے، جرأت دے، طاقت دے، تقویت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کرے، تاکہ ہم اس قوم کا، اور بالخصوص جو ہماری اطباء برادری ہے، جو ہماری حکماء برادری ہے، ان کے جو مسائل ہیں، اگر ہم کچھ نہ کچھ بھی کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی لیول پہ
ہم اللہ کو بھی راضی کریں گے، اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کریں گے اور اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کریں گے۔ اور ہماری کوشش ہے کہ ہم طب اور طبیب کی فلاح کے لیے اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ وہ خاموش سپاہی ہیں جو اللہ کی مخلوق کی ان دور دراز علاقوں میں جھونپڑیوں میں بیٹھ کر بھی اللہ کے مخلوق کی مدد کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ اور اگر پھر آپ ان کے اعداد و شمار دیکھ لیں ہیلتھ کے حوالے سے، تو جن علاقوں میں ڈاکٹر حضرات سرکاری ہسپتال ہونے کے باوجود ہسپتالوں میں جانے سے ڈرتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے طبیب صف اول کے سپاہی کے طور پر اور ہوم پہ ڈاکٹر بھی کسی نہ کسی شکل میں آپ کو ان فرنٹ لائن پہ ملیں گے جو اللہ کی مخلوق کے محروم اور محکوم طبقے ہیں، علاقے ہیں جہاں پہ طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ وہاں پہ بھی ہماری ٹیم پورے ڈویژن میں الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ پورے ڈویژن میں، اس سے بڑھ کے پورے پنجاب میں میری اطباء برادری کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پرابلم ہو، تو میرے جو کونسل فار طب کے صدر ہیں جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب، حکیم ضیاء اللہ فتح گڑھی صاحب، فردن میں دوستوں کا نام لوں گا تو وہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ کو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو، آپ کو کوئی ڈرگ انسپیکٹر تنگ کرتا ہو، بشرطے کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ اگر ٹھیک ہیں، اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اگر آپ کام کرتے ہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے باوجود اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہے، وہ کونسل کے حوالے سے ہو، وہ کسی کالج کے حوالے سے ہو، وہ ڈرگ انسپیکٹر کے حوالے سے ہو، وہ ہیلتھ کمیشن کے حوالے سے ہو، کوئی بھی مسئلہ، کوئی پرابلم ہے، پاکستان طبی کانفرنس آپ کے ساتھ تھی، آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طبیب کو حکیم کا نام دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، صفاتی نام میں سے ایک نام ہے۔ حکیم محمد حسن کرشی صاحب کی کاوشیں اور جو محنتیں ہیں ان کی، جو حکیم اقبال شاہ صاحب نے فرمایا ہے، محترم ڈاکٹر شوکت صاحب نے جو ان کے متعلق بتایا ہے، کیونکہ یہ کسی سے پنہا نہیں ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے طب کے لیے کیا ہے، عوام کے لیے کیا ہے۔ ان کی کاوشیں ایسی رہی ہیں کہ وہ ایک مشعل راہ سے کم نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ ہم تمام اطباء کو ایک ہو کر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اگر ہم کام کریں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہ ہوں، کیونکہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ انہوں نے کوششیں کی، کیونکہ طب پر جب بھی کوئی زوال آیا انہوں نے سینہ سپر ہو کر اس کی حفاظت کی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے اطباء کے لیے، طب کے لیے اور عوام کے لیے ایک مسیحا کے طور پر، جیسے انہوں کو تخلص دیا گیا تھا اس وقت حکیم محمد حسن کرشی شفاء الملک، یا حکیم محمد اجمل خان صاحب مسیح الملک کے نام سے ان کو خطاب دیا گیا، تو ایسے ہی ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس دور میں بھی مسیح الملک اور شفاء الملک حکیم ہم پیدا کریں، تاکہ ہمارا وقار، ہماری طب کا عروج ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی اگر ہم پوری کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور یک جان ہو کر، ایک ہو کر، قدم بقدم، سینہ بسینہ جتنی بھی چیزیں ہیں ایک دوسرے کو دیں، کیونکہ ایک شمع سے دوسری شمع جلتی رہے تو اس سے روشنی کم نہیں ہوتی۔ میں تمام اطباء کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک طبیب کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے اس کو بتانا آپ کا فرض ہے، کیونکہ اس کو اگر بتائیں گے اس میں فلاح انسانیت ہوگی۔ فلاح انسانیت کے لیے ہمہ وقت حاضر ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ فلاح انسانیت کے لیے دن رات کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنے بھی اطباء ہیں وہ سرخرو ہو سکیں۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मौरखा 6 दिसंबर हम जिस हमारे यहाँ बैठने की जमा होने की गर्ज़ो गायत जनाब शफ़ाउल मुल्क मोहम्मद हसन करशी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमात को और उनकी ज़ात को खराज अक़ीदत पेश करना है। मैं जहाँ तक करशी साहब की ज़ात को समझता हूँ वो वाकई शफ़ाउल मुल्क थे। तिबिया कॉलेज और तिबिया कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल रहे। सबसे वैसे तो उनकी ज़िंदगी का अहाता इकबाल शाह साहब ने बहुत अच्छे तरीके से किया, तो उसको दोहराने की बजाय एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा। एक उनकी सबसे बड़ी खूबी हकीम हाफ़ज़ अजमल ख़ान साहब का शागिर्द होना। हकीम अजमल ख़ान साहब के शागिर्द थे और दूसरी मेरे वालिद मोहतरम उनके शागिर्द थे। तिबिया कॉलेज लाहौर में मेरे वालिद साहब उनके शागिर्दों में रहे। बड़ी इल्मी अदबी मजहबी शख्सियत है और हमारे मुसलमानों की एक तंजीम मोतमिर आलम इस्लामी, वहाँ पाकिस्तान के सदर भी थे मोहम्मद हसन करशी साहब। तो दीनी खिदमात के हवाले से उनका बैनुल-अक़वामी सतह पे भी बैनुल-अक़वामी सतह की शख्सियत थे। तो जिनका आपने नाम लिया कि उन्होंने मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन अमीनुल हुसैनी, तो उनके साथ वो उस वक्त मोतमिर आलम इस्लामी के सदर थे और मोहम्मद हसन करशी साहब जो थे वो जो पाकिस्तान था इसके सदर थे। तो हर वक्त मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते थे, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते थे, फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाते थे। बाकी इल्मी तौर पे उन्होंने जो उनकी खिदमात हैं, उनकी तसनीफ़ात जो हैं, जो आपने बयान किया, मेरे लिए मैं हर मजलिस में इस चीज़ का ज़िक्र करता हूँ कि जामे और हिकमत मौलाना मोहम्मद हसन करशी साहब उनकी एक शुरा आफाक किताब है। मुझे जब मेरे वालिद साहब ने अपनी सीट पे बिठाया तो मुझे कहा, बेटा इस किताब को हमेशा अपने ज़ेर मुतालिया रखना। मैंने देखा कि अगर वो किताब हमें कोई हल नहीं बताती, रास्ता ज़रूर बता देती है, यानी एक गाइड की हैसियत रखती है वो किताब। तो इस हवाले से इल्मी शख्सियत, मुझे उनका फैज़ अपने वालिद साहब के रास्ते मुझे भी मिला, मैं भी फैज़ याब हुआ। सियासी तौर पे हमारी तबीबों की जमात पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस, अल्लाह के फ़ज़ल से पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस हकीम हाफ़ज़ अजमल ख़ान साहब की 1906 में इसका पौधा उन्होंने लगाया। तो हमें भी अल्लाह ने मौका दिया कि हम उस पौधे को, जहाँ शफ़ाउल मुल्क मोहम्मद हसन करशी साहब ने उसकी आबियारी की, बाद में हम जैसे नाचीज़ लोग जो हैं, हमें भी इसके साथ इसके साए में चलने का मौका मिला। जब करशी साहब हकीम अजमल ख़ान के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने हमारे हर आने वाली मुश्किल के आगे अपना सीना, अंग्रेज़ ने जब आर्डिनेंस नाफज किया, तिब पर पाबंदी लगा दी,
تو اس وقت بھی پاکستان طبی کانفرنس، اس وقت جناب شفاء الملک محمد حسن کرشی صاحب، حکیم نبی خان جمال سویدہ صاحب، اور یہ پاکستان طبی کانفرنس کے سب لوگوں نے پاکستان طبی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اس کے خلاف جد و جہد کی تھی اور اس ایکٹ کو، اس پابندی کو ختم کروایا. تو یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے. تو میں بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حکیم اجمل خان بر صغیر میں اور پاکستان میں شفاء الملک محمد حسن کرشی نہ ہوتے تو شاید آج ہم طبیب نہ ہوتے، ہمارے والدین طبیب نہ ہوتے. تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے طب جو ہے یہ ہماری یہاں زندہ ہے. میں اللہ ان پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم جیسے ناچیز لوگوں کو اعلیٰ درجے کا علم پڑھانے پر اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے، ان پر فضل کرے. تو آج ہم سب یہاں ان کے لیے دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جب انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. ایک چھوٹی سی گزارش میں، مجھے یاد آ گئی بات، شوکت صاحب، ڈاکٹر شوکت صاحب ہمارے لیے یہ بھی ایک راہبر کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمیشہ اچھا مشورہ دیتے ہیں، ہمیشہ اچھی طرح سے قیادت کرتے ہیں. میں ان کو بھی آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو انہوں نے بات کی کہ مدحت رسول کی، حب رسول کی، تو مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی تھے، بڑے عظیم صحابی تھے. وہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ یار تم نے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی، کوئی بات نہیں کی، کبھی کوئی مجھے کہا نہیں. وہ سوچ میں پڑ گئے، سوچ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سوچنے دیں. یعنی ایسے ان کا کیا مقام ہوگا جن کو اللہ کے نبی خود پوچھ رہے ہیں کہ کیا چاہیے. وہ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر آپ کے دروازے کے اندر بھیج کے پھر جاتے تھے. وہیں بیٹھ گئے، دروازے پہ بیٹھ کے. صبح فجر کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سوچتے رہے، نکلے تو کہنے لگے تم ادھر ہی بیٹھے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سوچتا رہا ہوں، کبھی سوچتا تھا مکان مانگ لوں، کیا مانگوں. پھر آپ نے پوچھا پھر سوچا؟ کہنے لگے جی میں نے سوچا میں اس جنت میں جاؤں جہاں آپ کا ساتھ ہو، جہاں آپ کا ساتھ ہو. آپ نے فرمایا پھر وہ جنت لینی ہے تو کثرت سے سجدے کیا کر، کثرت سے سجدے کیا کر. اس بات سے سمجھ آتی ہے کہ سجدے کی، نماز کی، میں آپ کی بات کو آگے بڑھایا میں نے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تابع داری، ان کی پیروی، ان کی اتباع کرنی ہے تو ہم بھی سجدوں کی کثرت بھی کریں. پھر یہ حب رسول کا ایک عملی نمونہ ہے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ، ٹائم بھی کافی ہو گیا، تو میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ. اضافہ فرما یا اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے فن کی خدمت کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما. یا اللہ جس طرح کرشی فاؤنڈیشن فی سبیل اللہ خدمت، یا اللہ جیلوں میں ڈسپینسریاں، یا اللہ ہر جگہ پر ان کی ڈسپینسریاں، کروڑ روپے کا یا اللہ خرچہ ہو تیرے راستے میں، تیری رضامندی کے لیے، تیری خوشنودی سے یہ کرتے ہیں. یا اللہ اسے قبول فرما اور اس کا ثواب ہم سب تک یا اللہ پہنچا. یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم